صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر خدائے پاک کا فضل و کمال ہے، اس پر خدائے پاک کا فضل و کمال ہے، عشق حسین پاک سے جو مالا مال ہے، عشق حسین پاک سے جو مالا مال ہے، اس پر خدائے پاک کا فضل و کمال ہے، عشق حسین پاک سے جو مالا مال ہے۔ ابن علی سے بغض رکھے کوئی بھی اگر، ابن علی سے بغض رکھے یعنی عداوت رکھے کوئی بھی اگر، اس میں اب ابن علی سے یعنی امام حسین سے، حسن پاک سے بغض عداوت، ذکر حسین سے، یاد حسین سے عداوت رکھے، کیا حسین حسین رکھا ہے؟ لوگوں کا ایسا خیال رہتی ہے کیوں بنا؟ کہتے ہیں ابن علی سے بغض رکھے کوئی بھی اگر، جنت میں جانا اس کے لیے پھر محال ہے۔ محال یعنی بالکل ناممکن، محال کوئی نہیں سکتا، بہت مشکل، ناممکن، غیر ممکن۔ ابن علی سے بغض رکھے کوئی بھی اگر، ابھی اتنے عاشق نے کتنا اچھا لفظ لی، ابن علی، علی کے بیٹے حسن بھی ہے، علی کے بیٹے حسین بھی ہے، پھر سارے ہی اولاد علی کے بیٹے ہیں، شاہ عالم بھی ابن علی ہے نا، وارث پاک بھی ابن علی ہے، مخدوم سمنا بھی ابن علی ہے، زین العابدین بھی ابن علی ہے، سبھی علی کا گھرانہ ہے۔ جیسا کہ سلمان میاں نے کہا تھا، سلمان اشرف صاحب نے، کہ میں مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے، حسنین کی صورت میں انمول خزانہ ہے مولا علی تیرا کیا خوب گھرانہ ہے، حسنین کی صورت میں انمول جو ہے۔ تو یہ ان کے بہت سارے اشعار ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں ابن علی سے، غوث اعظم ہو، غریب النواز ہو، داتا علی اجویری ہو، اور صابر پاک ہو، سید سالار مسعود غازی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ابن علی سے بغض رکھے کوئی بھی اگر، جنت میں جانا اس کے لیے پھر محال ہے۔ کہتی ہے کربلا کی زمین، کہتی ہے زبان حال سے، کہتی ہے کربلا کی زمین آج بھی یہی کہتی ہے، ذات حسین صبر و رضا کی مثال ہے، ذات حسین صبر و رضا کی مثال ہے۔ کہتی ہے کربلا کی زمین آج بھی یہی کہ ذات حسین صبر و رضا کی مثال ہے۔ کیا بات ہے! ظالم کے آگے، ایسا تو اوپر کا کم کر دو، ایسا نیچے کا، کہتے ہیں ظالم کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، ظالم کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، ابن علی کو دین کا کتنا خیال ہے۔ کھولیے تھوڑا سا، آواز کھینچ رہی۔ ابن علی کو دین کا کتنا خیال ہے، ظالم کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، ابن علی کو دین کا کتنا خیال ہے، اور صدقہ نبی پاک کا کربل کا ہو سفر، سبحان اللہ، صدقہ نبی پاک کا کربل کا ہو سفر، کرتا ہے رضوی آپ سے بس یہی سوال ہے نا۔ احمد رضا گجراتی رضوی لکھتے ہیں کہ کرتا ہے رضوی آپ سے بس یہ سوال ہے، اس پر خدائے پاک کا فضل و کمال ہے، عشق حسین پاک سے جو مالا مال ہے۔ ایک مرتبہ اور آل حسین پہ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ حضرات، ماہ محرم شریف
کا تیسرا چاند ہے۔ بہت سی جگہوں پہ یاد حسین، ذکر حسین، لنگر حسین، محبت حسین منائی جا رہی ہے، شب میں، روز میں، صبح و شام۔ ہو سکے تو اس میں آپ جو ہے شرکت فرمایا کرے۔ یہ 10 دن یہاں پر بھی الحمدللہ رب العالمین جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ذکر شہید کربلا کیا جاتا ہے، ان کی عطا سے، ان کے کرم سے۔ حضرات، یہ تو 12 مہینے ہی مکمل اسلام کے دن ہیں، مگر اگر اس کو تھوڑا چھوٹ چھاٹ کی جائے، اس کو تھوڑا سا سمیٹا جائے اگر، تو کہیں کہیں کچھ دنوں میں اسلام نظر آتا ہے، مکمل اس کا فیضان نظر آتا ہے، جیسا ہم شب برات میں دیکھتے ہیں، شب قدر میں دیکھتے ہیں، ہے نا، دونوں عیدین میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر اسلام کو مکمل دیکھنا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر دیکھو، ان 10 دنوں کے اندر، 10 محرم میں مکمل فیضان، شب و روز، حیات اسلام، حیات حسین کے صدقے میں، ہے نا۔ تو اسی کے اندر بہت کچھ ہے، اگر انسان پانا چاہے تو یہ 10 دن میں حسنین کریمین کا صدقہ پا لیتا ہے۔ محبت حسین کو اپنے دل میں جاگزی کر کے، بھر بھر کے عشق کو، محبت کو، یہ جو 10 دن ہیں، یہ محرم جو ہے، عشق اور محبت کو لینے کا وقت ہے، اپنے سینے میں سمانے کا وقت ہے نا۔ ساری محبتیں، ساری نسبتیں، یاد حسین، ذکر حسین، غم حسین، ہے نا۔ یہی حیات ہے، یہی ایمان ہے، باعث عزت ہے، باعث مغفرت ہے، باعث شفاعت ہے، باعث محبت ہے، علامت محبت ہے۔ حسین کی محبت الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے حبیب کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے میں کوئی اجر نہیں چاہتا، اس کا عوض، اس کا بدلہ، اس کا معاوضہ میں نہیں چاہتا۔ کس کا؟ جو تم کو مجھ سے ہدایت ملی، ایمان ملا، اسلام ملا، یہ ملا، ساری چیزیں ملی، ساری نعمتیں ملی، اس کے بدلے میں صرف میں میری آل پاک کی محبت مانگتا ہوں۔ الا المودۃ فی القربیٰ، محبت مانگی جا رہی ہے، محبت واجب کر دی جا رہی ہے ہر مومن پر، اہل بیت اطہار کی، یعنی علی و فاطمہ کی، حسن و حسین کی، حضرت قاسم کی، علی اکبر و علی اصغر کی، حضرت زینب کی، حضرت سکینہ کی، عباس علمدار کی، اور پھر جو سلسلہ بسلسلہ اہل بیت آتے رہے اور قیامت تک آتے رہے گے۔ فرمایا گیا کہ روئے زمین پر جہاں آل رسول اہل بیت رہتے ہو، وہ حصہ، وہ علاقہ ان کی وجہ سے امان میں رہتا ہے، امان میں رہتا ہے۔ ایک مرتبہ باوا سے بلند درود شریف پڑھیے گا، اللہ صحیح ہے؟ تو کچھ مسٹیک ہے کیا؟ صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا کہ ذکر حسین اور ان کی آل و اولاد قیامت تک ہونے والی ہے۔ جس مقام پر ہو وہ حصہ، وہ خطہ امان میں آ جاتا ہے، حفاظت میں آ جاتا ہے۔ آل رسول امت کی حفاظت کا نام ہے، امت کی حفاظت کا نام ہے۔ آواز کھینچ رہا ہے حضرات۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، کعبہ شریف کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اور 3 دن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں،
کل رات جس نے سنا بیان کہ کعبے میں پیدا ہوئے تو رب کی وہ ساری صفات اپنے اندر، تجلی اپنے اندر، اب تھوڑا اس سے آگے بڑھتے ہیں، پیدا ہوئے ساری صفات و تجلی تو ہے ہی علی میں۔ اب ذرا سا آپ دیکھیے کہ آنکھیں نہیں کھولی، میرے علی مولا علی مشکل کشا اگر 2 گھنٹے آنکھیں نہیں کھولتے، 4 گھنٹے آنکھیں نہیں کھولتی، صبح سے شام آنکھیں نہیں کھولتے، تو ہو سکتا ہے کہ مورخ یہ لکھ دیتا، کہنے والا کہہ دیتا اتفاق ہے، ایسے ہی نہیں کھولی ہوگی، ہے نا؟ کہنے والوں کی زبان کو کون پکڑ سکتا ہے بھائی؟ زبان ہے، سوچ ہے۔ اگر مولا علی مشکل کشا 24 گھنٹے آنکھیں نہیں کھولتے، 24 گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولتے، پھر بھی کوئی طبی ڈاکٹری میں، طبی علاج میں یہ کہا جاتا کہ اس تکلیف کے یا اس وجہ سے نہیں کھولی، مولا علی سبھی جانتے تھے، اول بھی جانتے تھے، آخر بھی جانتے تھے، ظاہر بھی جانتے تھے، باطن بھی جانتے تھے، سر بھی جانتے تھے، خفی بھی جانتے تھے، وہ سب جانتے تھے۔ کل رات کو جس نے سنا، کیونکہ ساری صفات ان کے اندر ہے، وہ علیم بھی ہے، علیم صفت علیم کی علیمیت بھی ہے، صفت حکیم کی حکیمیت بھی ہے، تو جانتے تھے۔ 3 دن نہیں کھولی، اور 3 دن کا مسئلہ ہی بڑا زبردست ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو کہتے 3 دن دوا لینا، روزہ رکھو 3 دن، شریعت میں جاؤ تو کہاں 3 دن، طریقت میں جاؤ تو کم سے کم 3 دن، 3 دن کا مسئلہ ہی بہت زبردست ہے نا؟ خود امام کربلا میں 3 دن، ہے نا؟ پیاسے، ظاہری طور پہ پیاسے، بھوکے، بے سر و سامان، یہ 3 دن کم سے کم، 3 دن کا مسئلہ ہی ایسا ہے، 3 دن تو ہونا ہے، کیونکہ 3 دن ہو جانے کے بعد چیز مکمل ہو جاتی ہے، علاج مکمل۔ نارملی سردی کھانسی ہے، دے دیا 3 دن دوا لینا، بیچ میں چھوڑ دو گے تو پھر اٹھواڑے کے بعد پھر آپ کو پھر کھانسی ہو جائے گی، سردی ہو جائے گی، 3 دن علاج کم سے کم، تو 3 دن آپ کو یہ کرنا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، وہ تو پھر آگے اللہ والے اور لے گئے 70 دن، ان کا تو چلہ کسی، عبادت کسی کا عالم، مگر عام بندے کے لیے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 40 دن۔ نیک بننا چاہتے ہو 3 دن سے شروعات کرو، پھر 6-7 دن کرو، پھر 11 دن کرو، پھر 21 دن کرو، پھر 40 دن کرو۔ تم 40 دن اگر نہیں وہ عمل کر لیا، پھر وہ عمل تجھے نہیں چھوڑے گا کبھی، تم ہمیشہ تعامل ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال 3 دن کا مسئلہ ایسا ہے کہ پھر سارے سوال جواب ختم، اعتراض ختم ہو جاتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مولا علی نے 3 دن آنکھیں بند رکھ کر یہ بتا دیا کہ میں اور بچوں کی طرح بے شعور نہیں ہوں، باشعور ہوں۔ بے خیال بچے ہوتے ہیں، بچوں کا کیا خیال، بچے سمجھتے ہیں، اور وہ بھی پیدائشی بچہ کیا سمجھے گا، وہ خود اپنے آپ کو نہیں جانتا، وہ کسی کو نہیں جانتا، نہ ماں کو جانتا ہے نہ باپ کو جانتا ہے۔ عام بچے، ہم اور آپ، کوئی بچہ جانتا ہے نہ کعبے کو جانتا ہے، نہ حرم کو جانتا ہے، نہ خود کو جانتا ہے، وہ کسی کو جانتا ہی نہیں، نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ مانتا ہے۔ مگر علی تیری شان ولادت پہ قربان، دنیا کا کوئی بچہ نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ مانتا ہے، مگر تو نے 3 دن تک آنکھیں بند رکھ کر، اور 3 دن بعد رحمت عالم احمد مجتبی امام الانبیاء کی گود میں امام الاولیاء نے آنکھیں کھولی۔ سبحان اللہ یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن کے بعد امام الانبیاء کی گود میں امام الاولیاء نے آنکھیں کھولی اور بتا دیا میں اور بچوں کی طرح نہیں، میں علی ہوں، علی جو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ اور بچے کو جاننے میں ٹائم لگتا ہے، پہچاننے میں بہت وقت لگتا ہے، اور ماننے میں تو نہ جانے کتنا وقت لگتا ہے نا؟ کئی لوگ تو مانتے بھی نہیں، بے معنی ہی مر جاتے ہیں، بے پہچانے ہی مر جاتے، خود کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ علی کو کیا سمجھے گا، علی کو کیا سمجھے گا جو خود کو نہ پہچان پائے؟ وہ رب کو کیا پہچانے گا، رب کے بندوں کو کیا پہچانے گا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔
علی نے بتا دیا 3 دن کے بعد آنکھیں کھول کے کہ کوئی مسٹک کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں رکھی تھی، کوئی طبی کمی کی وجہ سے، کوئی جو ہے جسم کی کمی کی وجہ سے آنکھیں بند نہیں، کوئی اتفاق نہیں تھا کہ میں نے آنکھیں بند رکھی۔ 3 دن کے بعد سب کی زبان خاموش ہو گئی۔ کب آنکھیں بند کی ہے تو لاشعوری کی بنیاد پر نہیں، باشعور بن کے آنکھیں بند کی۔ جانتے تھے، پہچانتے تھے، مانتے تھے اور جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھی۔ کعبے میں پیدا ہوا ہو تو پھر علی جب کعبے کو آپ پہچانتے ہو، آپ کو معلوم ہے کعبہ کیا، تو کھولو آنکھیں، کہا نہیں میں امام الاولیاء ہوں۔ اور امام کو دیکھ کے آنکھیں کھولتا ہے۔ امام کی آنکھیں تبھی کھلتی ہے جب کسی امام کا کرم ہوتا ہے نا، اور میچ سے ہی تو امامت چلنی ہے۔ امام الانبیاء سے آنکھیں کھلے گی، نظر سے نظر ملے گی، مصطفیٰ کی نظر علی پر، علی کی نظر مصطفیٰ، سوئے عمر علی گئی، مصطفیٰ کی نظر سوئے علی گئی، اور علی کی نظر سوئے مصطفیٰ گئی، دونوں کی نظریں ملی، امام نے امام بنا دیا، امام الانبیاء نے امام الاولیاء بنا دیا، آنکھوں سے پلا دیا۔ کعبے کے اندر، کعبے کے پاس میں جہاں قسمیں کھائی جا رہی ہو، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر مکہ کی قسم، جس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہو وہاں علی آ رہے ہیں۔ اور پھر کیوں قسم کھائی جا رہی؟ وانت حل بہذا البلد، اے حبیب تم حلاوت کرتی ہو، چلتے پھرتی ہو، تمہارے قدم لگتے اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ میرے رسول کے قدموں کی یہ شان ہے کہ مکہ میں لگ جائے تو شہر مکہ کی قسم رب یاد فرماتا ہے۔ تو سوچو اوپر آؤ، ہاتھ کا عالم کیا ہوگا؟ اس شہر مکہ کی زمین کی قسم اللہ قرآن میں یاد فرما لے، صبح قیامت تک یہ آیت سورت پڑھی جاتی رہے، سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، پڑھی جاتی رہے۔ کیا ہے یہ؟ کہا مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت ہے، نسبت ہے۔ تو مصطفیٰ کے قدموں سے نسبت ہو جائے تو یہ عالم ہے، تو مصطفیٰ کے قدموں کا مقام کیا ہوگا؟ پھر قدموں سے اوپر آئیے، ہاتھ کا مقام کیا ہوگا؟ چہرے کا مقام کیا ہوگا؟ سینے کا مقام کیا ہوگا؟ پھر توجہ، توجہ، دل سے توجہ، اس شہر زمین کی قسم مصطفیٰ کے قدم کی برکت سے ہے، اور علی تو ہاتھ میں ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، یا علی کہنا شیعت نہیں ہے، یا علی کہنا رافیت بھی نہیں ہے، یا علی کہنا تو محبت اہل بیت کی علامت ہے۔ یا علی، یا علی، مشکل کشا علی، خیبر شکن علی، ہے نا، فاتح خیبر علی، حاجت روا علی، علی علی، اماموں کا امام علی، ارے اتنے بڑے امام کی اماموں کے باپ علی، علی تو اتنے بڑے ہیں کہ باپ اماموں کے باپ، باپ کے باپ، جو امام حسین کے باپ ہو، والد ہو، حسن کے باپ ہو، وہ علی ہے۔ جو دونوں بڑے اماموں کے باپ ہو، والد ہو، اسے علی کہتے ہیں، جو اماموں کا امام ہو۔ حضرات تو علی تو ہاتھ میں ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ علی تو اچھا دیکھیے گا ذرا، دیکھیے نسبت تو دیکھیے، ان کی کرشمات اور خدا کا فضل تو دیکھیے، علی بھی ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب سیدہ پیدا ہوئی تو سیدہ بھی مصطفیٰ کی گود میں، کرم تو دیکھیے، سب کے سب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، مصطفیٰ کی گود میں، مصطفیٰ کے پاس۔ فاطمہ، اچھا امام حسن پیدا ہوئے تب بھی حضور تشریف لے گئے، حسن کو بھی ہاتھ میں لیا۔ کیا قسمت ہے بھائی، پنجتن یوں ہی نہیں ہے، یوں ہی عاشق اپنے انداز میں حقیقت کو اجاگر کیوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، اور کیسے کرتا ہے؟ بے دم یہی تو پانچ ہے،
اپنے دل کو یہ توجہ سے دیکھ کر کے بیدم علی شاہ وارثی کہتے ہیں بیٹا بیدم دیکھ یہی تو 5 ہے، اسی کو سینے میں بسا لے، مصطفیٰ علی فاطمہ حسن حسین 4 یار صحابہ اہل بیت، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، حسن بھی ہاتھ میں، پھر امام حسین پیدا ہوئے تب بھی حضور تشریف لے گئے، ان کو بھی ہاتھ میں لیا، گود میں ہاتھوں میں، فاطمہ بھی ہاتھوں میں، علی بھی ہاتھوں میں، ہے نا، حسن بھی ہاتھوں میں، حسین بھی ہاتھوں میں، جو ہاتھوں میں ہوں مصطفیٰ کے وہ پنجتن ہے، وہ گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، گھرانہ ہے شیر خدا کا گھرانہ، اور زمانے سے دیکھتا ہے زمانہ، نظر بچے بچے میں پیدا ہی ہوتے وہی شان پاک علی آ رہی ہے، وہی نظر کا فیضان ہے، وہ نظر ہے، محبت ہے، اہل نظر ہے، یہ اہل نظر ہے حضرات، جس پہ ہو تیری نظر اس کا پوچھنا ہی کیا ہے نا، اور نظر والے کی بات ہی الگ ہے۔ تو بہرحال ان کے ہاتھوں میں، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں، اب ہاتھوں کا کیا مقام، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کہتا ہے نہیں نہیں یہ میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، خدا اور مصطفیٰ کے دستے قدرت اور دستے مصطفیٰ میں علی آ گئے، علی کعبے میں لے لیا، کتنی بڑی بات ہو گئی، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں فاطمہ حسن حسین، سبحان اللہ، جن کے ہاتھوں میں یہ سب ہو، امت اس کی غلامی میں نہیں آئے گی تو کس کی غلامی میں آئے گی، امت ان کو یاد نہیں کریں گی تو کس کو یاد کرے گی، وہی بانی اسلام فاتح اسلام محافظ اسلام نہیں بنے گا تو کون بنے گا، ہاتھوں میں سبحان، دستے رسول، دستے مصطفیٰ، جو ید اللہ کہاں گیا کبھی، میرا ہاتھ، خدا کہتا ہے میرا ہاتھ، ہاتھوں میں۔ اور پھر علی نے کیا کیا، وہی کیا کہ امام الاولیاء تھے، ہے نا، سید العرب تھے، آنکھیں کھولی تو سیدھے امام پر نظر، مصطفیٰ پہ نظر، نظر چہرے والضحیٰ دیکھ رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، زلف پاک دیکھ رہے ہیں، سرکار کی زیارت کر رہے ہیں، پہلی ہی نظر جس کی مصطفیٰ پہ پڑی ہو، دنیا کی پہلی نظر آنکھ کھولتے ہی جس بچے کی مصطفیٰ پہ پڑی ہو اسے علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں، پڑی نظر۔ مصطفیٰ نے کہا کہ دیکھو انہوں نے تو آنکھ کھول دی، لوگ سمجھ رہے تھے شاید ناپینا ہے اس کو، علی آنکھ نہیں کھول رہے، ایسا تو نہیں کہ آنکھیں کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے، کچھ لوگ اس وقت ٹینشن میں آ گئے، مصطفیٰ خود آئے، ہاتھوں میں لیا، آنکھیں کھول دی، جب آنکھیں کھولی مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے نظر سے پلا دیا، اسی وقت ہاتھوں میں لینا، نظروں سے نظر ملانا، علی کا آنکھ کھولنا بتا رہا ہے کہ اب دنیا میں نبوت تو بند ہو گئی ہے، آخری نبی آ گئے حضور، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن علی نے یہاں آنکھیں کھول کے اس انداز کو اپنا کے بتا دیا اب ولایت شروع ہو گئی ہے، نبوت ختم ہو گئی، اب نبی نہیں آئے گا، آخری نبی یہی ہے، خاتم النبیین یہی ہے، مگر اب علی آ گئے ہیں، اب امامت آئے گی، اب ولایت آئے گی، اب قطبیت آئے گی، اب خلافت آئے گی، اب سجادگی آئے گی، اب نائبیت آئے گی، اب فیضان رسالت بانٹا جائے گا، اب فیضان نبوت بانٹا جائے گا، اب فیضان معراج بانٹا جائے گا، اب قرآن کو یوں سمجھایا جائے گا، گویا کھولی آنکھیں امام الاولیاء نے، اور پھر چہرے والضحیٰ دیکھا، چہرے والضحیٰ دیکھا، حضور کا چہرہ دیکھا، ویسے تو علی پہلے ہی سے خوبصورت تھے، کعبے میں ہوئے تو اور زیادہ خوبصورت ہوئے، وہ نور کی تجلیہ، اور پھر اب کعبے کے کعبے کو دیکھ لیا، تو اب تو چہرہ کیا تھا، ان کو دیکھنا کعبے کو دیکھنا برابر ہو گیا، اسی لیے کہاں علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، دونوں برابر ہو گئے، اب کعبے کے کعبے کو دیکھ لیا، اسی لیے تو پڑھتے ہیں ہم کیا مولا علی کے نام پہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ کریم، ہر صحابی کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ ہے نا، اور علی کا نام آ جائے تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اسی وجہ سے تو ہے پیدا کعبے میں ہوئے، چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، یہ عام بات نہیں تھی، علی بچپن سے ہی بتا رہے ہیں، پہلے ہی دن سے علی نے سمجھانا شروع کر دیا لوگوں کو کہ میں باشعور ہوں، میں باعقل ہوں،
میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، اے علی آپ کس کو جانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں، کس کو جانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں؟ کہاں میں کس کو پہچانتا ہوں؟ رب کی پہچان چاہیے، میرے در کے غلام معروف خرخی کے پاس چلے جاؤ۔ رب کی چاہت چاہیے، پہچان چاہیے، تو میں ہوں، میرے دربار میں آنے جانے والے میرے غلام، میرے ولی، میرے مقتدی، میرے مریدوں کے مرید، میرے خلفاء کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ایک ہی لمحے میں بتا دیں گے کہ جاننا کیا ہوتا ہے، پہچاننا کیا ہوتا ہے۔ کیسی پہچان رکھتے تھے رب کی اور مصطفیٰ کی، کیسی جان پہچان، اور کیسا مانتے تھے۔ ماننا تو کیا ماننا، یقین تو کیسا تھا، ایسا ایمان، ایسا یقین کہ علی تو علی ہے۔ حسن اور حسین کو ہم نے دیکھا کہ شہادت کے وقت بھی ان کے قدموں میں جنبش نہیں آئی۔ ایسا ایمان، ایسا ماننا کہ حسن ہو، حسین ہو، خاندان مصطفیٰ ہو، کربلا کا میدان ہو، کوئی ہو، کہیں ہو، مگر انہیں جو ہے لغزش نہیں آئی، ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی۔ کیسا مانتے تھے، ایسا مانتے تھے کہ لوگوں نے تو ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا ہے، چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اطوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، ان کی خوشبوؤں کو سن کر کئی ماننے پہ مجبور ہو گئے، یقین لانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ کربلا کا میدان ہے، امام حسین نے جب آواز لگائی حضرت حور نکل آئے، ماننے پہ مجبور ہو گئے، یقین کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ 3 دن کے بعد جب مصطفیٰ علی ہے، اب علی کی پرورش جسے مصطفیٰ کر رہے ہو، گویا خدا اور مصطفیٰ نے علی کو چنا تھا، چن ہی لیا تھا، پہلے ہی سے چن لیا تھا، کیونکہ اسے تو تیار کرنا ہے، ان کے بعد ان کی اولاد تیار ہوگی، اسی کو امت سنبھالے گی، یہی امت کو سنبھالیں گی، یہی اسلام سنبھالیں گے۔ اسلام کا باغ دور انہی پہ آنا ہے، انہی پہ بوجھ ہے، انہی پہ ذمہ داری ہے۔ علی مرتضیٰ نے کیسا سنبھالا، ایک طرف جلال ہے، ایک طرف جمال ہے، ایک طرف کمال ہے، کعبے میں جلال لے لیا خدا کا وحدہ لا شریک کا، ہے نا، اور پھر ہجرت کی رات میں جب بستر رسول پر سوئے تو مصطفیٰ کا جمال لے لیا، اس بستر رسول کا سارا فیض علی مرتضیٰ نے حاصل کر لیا۔ پہلے ہی سے مستفیض تو تھے، مگر فضیلت پہ فضیلت، فضیلت پہ فضیلت، فضیلت پہ فضیلت، اتنی فضیلت علی کی بڑھی، اتنی فضیلت علی کی بڑھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا تو عبادت ہے ہی، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہو گیا۔ بھئی کسی بندے کا ذکر کرنا عبادت ہو سکتا ہے؟ نہیں، مگر یہ علی کی فضیلت اتنی بڑھتی گئی، اتنی بلند ہے علی، اتنے اعلیٰ ہے علی، علی کا مطلب ہی بلند، علی کا اگر لفظ کا مطلب دیکھیں گے اس کا تو اس کا مطلب ہی بلند، جس کا نام ہی بلند ہے۔ علی اتنے بلند ہے کہ علی کی ذات بھی بلند، علی کا نام بھی بلند، علی کا سجدہ بھی بلند، علی کا رکوع بھی بلند، علی کی نماز بھی بلند، علی کا روزہ بھی بلند، علی کا حج بھی علی یعنی بلند، علی کی زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کے عمل کا معاملہ بھی علی، علی کا کردار بھی علی، علی کا نقش پا بھی علی، علی کا ہر ادا علی، علی کی ہر جگہ علی، علی کو ایسا علی بنا دیا، علی بنا دیا کہ چوتھے آسمان پہ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ علی کا دیدار کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت علی کی شکل کا ایک فرشتہ چوتھے آسمان پر جب حضور معراج میں گئے اور علی کے چہرے کو یعنی کہ چہرے والے شکل کے فرشتے کو دیکھا، کہاں علی تم یہاں؟ ظاہری اعتبار سے پہلی مرتبہ کہا نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو فرشتوں کی آرزو، ان کی اضطرابی کیفیت کہ علی اتنے بلند ہے کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت، اس کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی علی کہنا عبادت، لہٰذا ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو علی نے فرشتہ بنا دیا تاکہ فرشتے ان کی شکل پر زیارت کریں اور
ان کی تمنا پوری ہوئی. آخری لمحات دیکھیے، معراج ہی کی بات آئی تو یہیں پہ بات ختم کر دوں، باقی تو رات کو بیانات آپ سن رہے ہیں. جب معراج میں گئے اور لامکاں پہ گئے، خدا تھا کسی بھی صورتحال میں کلام کر سکتا تھا، کسی بھی انداز سے کلام کر سکتا تھا، ہے نا، کسی بھی آواز میں اللہ کلام کر سکتا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، قدرت والا ہے. مگر جب آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، جب آپ جو ہے نصاب اٹھا کر دیکھیں گے، عشق کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، لکھا آپ کو ملے گا رب نے اپنے محبوب سے معراج کی رات میں لامکاں پر جس انداز میں، جس طریقے سے بات کی، جس لہجے میں بات کی، وہ لہجہ علی کا تھا. بھائی بتا رہے کہ باہر آواز نہیں آ رہی، سجاد پر آواز نہیں آ رہی، باہر کھلی، اشارہ کر رہے، ٹھیک ہے جی جی آواز کھلی. حضرات تو میں آپ ادھر دیکھیے، کہاں جس لہجے میں، جس انداز میں بات کی، کہاں وہ لہجہ رب نے جو اپنایا مصطفیٰ کو بات کرنے کے لیے، وہ علی کا لہجہ اپنایا. کتنا بلند ہے. اسی لیے عزیزان محترم علی کا ذکر کرتے رہو، سیدہ سے محبت رکھو، حسنین کریمین پر جان فدا کرو، ان کے آل اولاد اصحاب، ان کے 12 امام، ان سے محبت ہی ایمان ہے، ایمان کی سلامتی ہے. اور یقیناً اگر آپ سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کی مشکل بھی آسان ہوگی، آپ کے غم بھی دور ہوگی، قیامت میں شفاعت بھی نصیب ہوگی، ایمان میں جلا بھی پیدا ہوگی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ آل محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہے.